القادری ٹرسٹ کیس میں رینجرز کے ہاتھوں اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کی گرفتاری کے بعد عمران ڈوز نے ملک بھر میں شرپسندانہ کارروائیاں کرتے ہوئے نہ صرف جی ایچ کیو اور حساس مقامات میں داخل ہونے کی کوشش کی بلکہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور سمیت شہداء کی یادگاروں اور حساس مقامات کو نظر آتش کر دیا۔ احتجاج کے نام پر ان شرپسندانہ کارروائیوں کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے سخت کریک ڈاؤن کا آغاز ہوا اور پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکنوں سمیت اہم رہنماؤں کو بھی اس الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ بعد ازاں سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سمیت دیگر نون لیگی رہنماؤں نے مختلف اوقات میں کہا کہ 9 مئی واقعے میں ملوث کسی بھی پی ٹی آئی رہنما یا کارکن کو انتخابات میں حصہ لینے کا موقع نہیں دینا چاہیے، یہ قومی مجرم ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں عام انتخابات کا انعقاد 8 فروری کو کرانے کا اعلان کیا اور الیکشن شیڈول جاری کیا، جس کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان نے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات جمع کرانے کی کوشش کی۔ تاہم عمران خان سمیت اہم رہنماؤں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہ ملی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ تاہم پارٹی کے بیشتر رہنما اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ عمران خان نے لاہور اور میاں والی کے 2 حلقوں سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے، تاہم وہ منظور ہی نہیں کیے گئے۔ شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، مونس الہی، اعجاز چودھری، عمر سرفراز سمیت دیگر رہنما بھی انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے۔ اس سب کے باوجود 9 مئی واقعہ میں مبینہ طور پر نامزد کچھ ایسے بھی پی ٹی آئی رہنما ہیں جو عام انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما جن میں اعظم سواتی نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے مقابلے میں مان صحرا سے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے کاغذات جمع کرائے، وہ مسترد ہو گئے۔ مریم نواز کے مقابلے میں لاہور کے حلقے سے پی ٹی آئی کی گرفتار کارکن صنم جاوید نے کاغذات جمع کرائے، لیکن وہ بھی مسترد ہو گئے۔ اس کے علاوہ مراد سعید، زلفی بخاری، حماد اظہر اور عمر ڈار کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور عمران خان کے وسیم اکرم پلس سردار عثمان بزدار نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں۔ دوسری جانب 9 مئی واقعہ میں نامزد پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد لاہور کے حلقہ این 130 سے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما محمود الرشید پنجاب اسمبلی کے حلقے پی پی 69 سے الیکشن لڑیں گے۔ شہریار افریدی این 35 سے بوتل کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ اس کے علاوہ این 185 سے زرتاج گل، خیبر پختونخوا سے شہرام ترکی اور عمر ایوب بھی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ 9 مئی واقعات میں اشتہاری رہنے والے پی ٹی آئی رہنما علی امین کھنڈاپور کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی کے 133 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تھے۔ تاہم پشاور ہائی کورٹ نے علی امین کھنڈاپور کی اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ علی امین کھنڈاپور جمعیت علماء اسلام کے قائد اور پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے۔ اسی طرح پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 171 سے پی ٹی آئی کے رہنما میاں اسلم اقبال کے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ آفیسر نے مسترد کر دیے تھے، تاہم اپیلیٹ ٹریبیونل نے ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ مسترد کرتے ہوئے انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔